پاکستان آزاد ہوا، خوشی کی بات، ایک علیحدہ ریاست حاصل ہوئی، خوشی کی بات۔ زیادہ خوشی اس لیے ہے کہ اس کی ریاست میں، اس کی آزادی میں ایک نظریہ شامل، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید خالص۔ اس طرح یہ ریاست نظریاتی ریاست ہے اور یہ مملکت نظریاتی مملکت۔ اگرچہ اب تک جو قیادتیں ہمیں حاصل ہوئیں اتنی نالائق نکلیں کہ انہیں نہ تو فہم ہے لا الہ الا اللہ کا، نہ کوئی ادراک ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کو توحید کا کوئی درد ہے یا توحید کا ادراک ہے، تو وہ سراسر پاکستان کی آزادی کا مقصد فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ روز افزوں قیادتیں خراب سے خراب آتی جا رہی ہیں۔ اس وقت عمران خان کا امکان ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے۔ اب شرعی پوزیشن کیا ہے اس کے حوالے سے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس سے ہمیں ہزاروں اختلاف، اس کے منہج سے، اس کے عقیدے سے، بالخصوص دھرنے میں جو ایک طوفان بدتمیزی تھا، 100 سے زائد دن اور راتیں لڑکوں لڑکیوں کا اجتماع، اختلاط، میوزک، اور پھر برسر عام حکام کے خلاف بولنا، یہ تمام چیزیں منہج سلف کے خلاف۔ اور اب تو انتہا یہ کہ مزار پہ متعدد بار سجدے بھی کر دیے، لاکھ اس کی تعمیلیں کرو، لیکن سجدے کی یہ حالت جو ہے، پیشانی کو ٹیکنا، گھٹنوں کو ٹیک دینا، ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دینا، یہ حالت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لاکھ اختلاف، لیکن اگر اس کی حکومت استقرار پا لیتی ہے تو پھر میرا کام بھی یہی ہے اور آپ کا کام بھی یہی ہے کہ معروف میں اس کی سمع اور اطاعت کی، اسے بددعا نہ دی جائے بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی استقامت کے لیے دعا کی جائے۔ خروج اور بغاوت نہ کی جائے۔ بغاوت اختیار کرنا بالکل سلفی منہج کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ امر موجب فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بغاوت کو حلال قرار دیا ہے چند شرائط کے ساتھ، الا ان تروا منہ کفر بواح، اگر تمہارا حاکم کسی صریح کفر کا ارتکاب کر جائے اور اس کے کفر ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہو، پھر بغاوت جائز ہے، مگر پھر ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی طاقت ہو، کمزور نہ ہو کہ حکومت ایک دن میں آپ کو پکڑ کے نچوڑ کے رکھ دے اور ذبح کر دے علماء کو اور دعات کو، اور دین کی جو ایک جدوجہد ہو رہی رک جائے۔ ایسا نہ، اگر مقاومت کی طاقت ہے پھر خروج اختیار کرے، لیکن پھر بھی ایک شرط اور ہے کہ خروج اختیار کرنے کی صورت میں ایک بندے کے بھی قتل ہونے کا امکان نہ ہو۔ اگر آپ بغاوت کا راستہ اختیار کریں اور اس راستے میں ایک بندے کے قتل کا بھی امکان ہو، پھر بھی یہ بغاوت کا راستہ جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل، حالانکہ جو وقت کا حاکم تھا، قرآن کو مخلوق کہتا تھا، امام احمد کو جیل میں ڈالا، کوڑوں کی سزا دی، مگر اس کے باوجود ان کا قول ہے کہ لو کانت لی دعوۃ مستجابہ لجعلتها لامیر المؤمنین، اگر مجھے بتایا جائے کہ تمہاری ایک دعا قبول ہوگی تو وہ دعا میں امیر المؤمنین کو دے دوں۔ حالانکہ وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے، اور امام احمد کو اس نے پابند سلاسل کیا اور کوڑوں کی سزا دی، لہو لہان کر دیتا تھا، مگر فرمایا کہ اگر مجھے کوئی قابل قبول دعا دی جائے تو میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا، اپنے لیے نہیں کروں گا، بلکہ وہ دعا اپنے امیر المومنین کو دے دوں۔ تو اس قدر جب کسی کی حکومت مستقل ہو جائے، جیسے بھی، جھوٹ سے ہو، سچ سے ہو، تلوار سے ہو یا شورا کی رائے سے ہو، جیسے بھی حکومت بن گئی، خلاص اب سمع اور اطاعت ہے، کوئی فتنہ نہیں، کوئی بددعا نہیں، بلکہ اپنے حاکم کی اصلاح کے لیے دعا کی جائے۔ یہ ایک خلاصہ ہے اس سلفی فکر کا جو کسی بھی حکومت کے تعلق سے ہمیں اپنانی چاہیے۔ اسلامی حکومت میں حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں۔ حزب اقتدار ایک پارٹی ہے، جماعت ہے جو مقتدرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں حزب اختلاف، اس کا کوئی نہ تصور ہے نہ گنجائش ہے۔ حزب اختلاف گورنمنٹ کی ہر پالیسی کو ٹھکراتی ہے، تنقیدیں کرتی ہے، اخبارات اور میڈیا میں وہ باتیں آتی ہیں، اور ایک فتنے کا ماحول مستقل قائم رہتا ہے جو کہ شریعت کے مقاصد کے خلاف۔ اور شرعی سیاست صرف یہی ہے کہ ہم توحید کی ترویج کے لیے کوشش کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ یہ سیاست انبیاء ہے اور یہ منہج نبوی ہے۔ موجودہ سیاست، جمہوری سیاست، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرعی سیاست جس پر انبیاء کرام فائز تھے وہ دعوت توحید ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت، اس بنیاد پر لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کی اعتقادی تربیت کرنا، یہ کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہ کام پھیلتا جائے پھیلتا جائے، اتنا پھیل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل قرار دے دے
کہ آپ کو حکومت دے دے اور زمین کی خلافت دے دے۔ خلافت کسبی چیز نہیں ہے کہ اس کو ووٹوں سے خریدا جائے یا پیسوں سے حاصل کیا جائے۔ خلافت فہمی چیز ہے جو اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اور اللہ کی عطا کے لیے ضروری ہے کہ آپ بندوں کی اصلاح کریں، توحید کی بنا پر، اتباع سنت کی بنا پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنا پر۔ اور آپ کا یہ کام اگر ترویج پا جائے، چاہے اس میں 100 سال لگ جائے، لیکن منہج انبیاء یہی ہے، اسی پر چلتے جائیں، اللہ تعالیٰ جب اس کا مستحق قرار دے گا تو یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ ورنہ یہ کسبی چیز نہیں کہ اس کو ووٹوں سے اور سچ اور جھوٹ کے سہارے سے خریدا جائے، لیکن اگر سچ اور جھوٹ کے سہارے سے یہ قائم ہو جائے تو پھر سمع اور اطاعت ہے، پھر کوئی فتنہ نہیں ہے، نہ برسر عام بددعائیں دینا ہے اور نہ کسی قسم کی بغاوت یا خروج کا قصد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا فہم عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی رہنمائی کو اپنے لیے اہم سمجھیں اور مقدم قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے ہم سیاہکاروں کی سیاہکاریاں معاف کر دے، ہم گناہ گاروں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اپنے مقربین اور محبوبین میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔